اگر آزمائشوں سے دل گھبرانے لگے اور خوشی کا ہر در خود پر بند محسوس ہوتا ہو اور ایسا لگتا ہو کہ تم مسلسل کسی صحرا میں تنہا سفر کر رہے ہو، کبھی پچھتاوے اور کبھی احساس جرم تمہیں گھیر لیتے ہوں، اگر تمہارا دل انہی وسوسوں میں ڈوبا ہے تو سنو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دو چیزوں سے آزاد کر دیا تھا، ماضی کے غم اور مستقبل کے خوف سے۔ کوئی برا واقعہ تمہارے ساتھ گزرا بھی ہے نا تو تم اس کو اپنا استاد بنا لو۔ جانتے ہو دنیا ماضی اور مستقبل کی قید سے آزاد لوگوں کی ہے، کام جلدی اور تاخیر سے نہیں ہوتا۔ میرا رب خود فرماتا ہے، ہر کام کا درست وقت مقرر ہے، خود کو پچھتاؤ اور احساس جرم سے باہر نکالو۔ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے، جو مصیبت بھی اللہ کے اذن سے تم پر نازل ہوتی ہے، تم یقین رکھنا بس وہ کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے اور اس میں کوئی عظیم مصلحت اور غیر پوشیدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کا خیر خواہ ہوں، بلا وجہ ان پر مصائب نہیں کرتا۔ جب تم زندگی کی ہائی اینڈ لو سے گزر رہے ہو اور صبر کرنا مشکل ہو رہا ہے تو بس اتنا یاد رکھنا، وہ نصیب لکھنے والی ذات ہے اور کوئی دوسرا سرے سے یا اختیار یا اتھارٹی نہیں رکھتا۔ تمہاری زندگی تمہاری اچھی یا بری تقدیر بنا سکے، کسی کا پریشر لیے بغیر۔ یہ بات یاد رکھنا کہ تمام تر اختیارات تنہا اس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم خود کو اس طرح ہرگز غمگین نہ کرو۔ جانتے ہو اللہ اچھوں کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں کرتا۔ ہاں، اچھوں کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں اور جن کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں نا، ان کے درجات بھی اتنے ہی بلند ہوتے ہیں۔ جانتے ہو تمہاری آزمائش اب ختم ہونے کی بڑی نشانی کیا ہے؟ تمہیں غفلت میں ڈالنے کی بجائے تمہیں بیدار کر دیتے ہیں، کیونکہ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ واصف علی واصف کیا خوب فرماتے ہیں، غم ذاتی بھی ہو تو اس کی تاثیر کائناتی ہوتی ہے۔ غم کمزور انسان کو کھا جاتا ہے اور طاقتور کو آدمی بنا جاتا ہے۔ یاد رکھو تمہارے غم اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ وہ رب تو وہ ہے جو تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہے۔ جب اللہ سے کہتے ہو نا کہ میں کمزور ہو رہا ہوں، صبر نہیں کر پا رہا ہوں، اللہ میں ٹوٹ رہا ہوں، تو یقین رکھو اللہ از دی بیسٹ لسٹر، وہ تمہارا ایک ایک درد سن لیتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، اللہ کے سامنے بہائے گئے آنسو کبھی تمہیں خسارے میں نہیں ڈالیں گے۔ نکال پھینکو اپنے اس دل سے بے یقینی، اور اب تمہارے لیے صبر کے صلے لے کے بیٹھا ہے۔ تم خوش نصیب ہو جو اللہ کے در پر آئے ہو، وہ رحمان تمہیں سب عطا کرے گا، جسے پا کر تم ایک دن مسکراؤ گے، اور عنقریب تم وہ دن بھی دیکھو گے کہ رحمان رب تمہاری زندگی کی پوری کتاب کو بے انتہا خوبصورت رنگوں سے بھر دے گا۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہاری اٹھائی گئی ایک ایک تکلیف پر دگنے انعامات ملنے والے ہیں انشاءاللہ۔ ویورز، اگر آپ کو میری اس ویڈیو میں کچھ اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ۔